بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت تکلیفوں میں ڈانپی ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6487 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم شہوتوں سے ڈانپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈانپی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ دنیا میں مصیبتیں اور تکالیف اٹھانے کے بعد جنت جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ کفار کے لیے دوزخ ہے جو کہ شہوتوں سے ڈانپی ہوئی ہے، بلکہ مومن کے لیے جنت ہے، اور جنت کو پانے کے لیے دنیا کی دشوار گزار گھاٹی کو طے کرنا پڑتا ہے اور صبر و استقامت کا پہاڑ بننا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آئے، لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیں، پوشیدہ رکھیں، اس پر بھی مغفرت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حدیث شریف مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 17872 نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ محترم حضرات، اگر بندہ مومن ہر تکلیف کو من جانب اللہ سمجھ لے تو وہ کبھی بھی اپنی تکلیف لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا۔ اس بات کو حضرت رابعہ بصری نے بڑے عمدہ انداز میں سمجھایا۔ حضرت رابعہ بصری اور سر پر پٹی باندھنے والا شخص، مشہور ولیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص سر پر پٹی باندھے حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تو نے سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا، میرے سر میں درد ہے، اس لیے سر پر پٹی باندھی ہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری کو جلال آ گیا اور اس شخص سے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، میرے رب نے تجھے پورا سال صحت کی نعمت عطا فرمائی، کیا ایک دن بھی سر پر پٹی باندھ کر لوگوں سے کہا کہ میرے رب نے مجھے صحت کی دولت عطا فرمائی؟ اے ندان، آج ایک دن میرے رب نے سر کا درد دیا تو نے پٹی باندھ کر ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے درد دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ محترم حضرات، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جان کر صبر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ کہہ کر تکلیفوں کو بڑی خوشی سے سہتے ہیں۔ بندہ دینداری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور دیگر نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور تکلیفیں ہمارے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دین سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، ان پر تو کوئی پریشانی، تکلیف اور مصیبتیں نہیں آتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک سے اس کی وجہ جانتے ہیں، حدیث شریف سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ حدیث شریف ابن ماجہ کتاب الفتن میں حدیث نمبر 4023 نقل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ تو فرمایا، انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔
بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ نے حدیث شریف سماعت فرمائی۔ واضح طور پر فرما دیا گیا جو جتنا دین سے قریب ہوگا، جو جتنا دین میں سخت مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوگی۔ لہذا اچھے اعمال کرنے والوں اور نیکیوں بری زندگی گزارنے والے کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ دنیا کی مختصر زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت میں اجر و ثواب اور انعامات بے شمار ہیں۔